اچھا یہاں ایک اعتراض کیا آتا ہے، شیطانی وسوسہ، پھر اس کو بیان کیوں کیے لوگوں نے کتابوں میں؟ اور میں تو وہی بیان کر رہا ہوں جو کتابوں میں آیا ہے. کتابوں میں کمنٹ ہے کیا؟ سلف نے جو واقعات بیان کی، صحابہ کے اختلافات کے، یا جو بھی جنگیں ہوئی یا جو بھی ہوا، انہوں نے امانت داری کے ساتھ میں کیا ہوا بتایا. اس کے بعد یہ نہیں کہا اس وجہ سے میں ایسا مانتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے. کہا انہوں نے تو کیوں بول رہا، پیٹا باندھ کے بیٹھ کے جج بن کے صحابہ کے بارے میں تو بول رہا ہے نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، فلاں ہوتے تو ایسا کرتے، اس زمانے میں ہوتا تو ایسا کرتا، جنگ میں شریک ہوتا حضرت علی کے ساتھ میں، اس زمانے میں صحابہ بچے، اور تو کہہ رہا کہ میں جنگ میں شریک ہوتا. صحابہ کے بارے میں یعنی جو واقعات آئے ہیں اس پر اپنی طرف سے ایسی بات کرنا جس سے صحابہ کے بارے میں لوگ عدم اعتمادی کا شکار ہوں، ان کی شان گھٹتی ہو، یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں. اچھا یہ تاثر دینا کہ دیکھو یہ سارے واقعات، اور پبلک بھی ایسی ہے کہ گاڑی روک کے دیکھ رہے سب لوگ، ہاں ریکارڈنگ سیلفی اور ویڈیو بھی نکال رہے، اس کے یوٹیوب پہ لائیو کر رہے، کوئی نہیں کرتا ایسا. لیکن دو دوست اگر لڑ رہے ہوں تو گاڑی سٹینڈ پہ لگا کے برابر اس کا ویڈیو کرے گا، دیکھے گا کیا ہو رہا، کیونکہ انسان کی مزاج میں. اور اس طرح کی جو علی مرزا انجینئر یا اس طرح کی جتنے لوگ ہیں یہ لوگوں کی اس مینٹالٹی کو جانتے ہیں، اسی لیے وہ باتیں ان کے سامنے بیان کرتے ہیں جو جھگڑے والی، اختلافات والی ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے، اس کو یہ چیزیں زیادہ چٹپٹی محسوس ہوتی ہیں اور زیادہ دھیان سے سنتا ہے. آپ کسی کی تعریف کرو لوگ اکتا کے بولیں گے ٹھیک جاؤ گھر پہ، لیکن اس کی غیبت کرنا شروع کرو، ہاں ایسا ہوا اس کے بارے میں تو کتنا نیک سمجھتا تھا اس کو، اور کیا ہے ذرا بتاؤ. اور بیوی کا فون بھی آ رہا ہوگا تو سائلنٹ پہ کر دے. کسی کی برائی سننے میں انسان کو زیادہ شوق ہوتا ہے، بھلائی سننے میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے. صحابہ کے فضائل پہ آپ، لیکن ایک ایسی مجلس قائم کرے کوئی جس میں ایسی چیزیں بتاتا ہوں جو کسی نے نہیں بتائی. اہل حدیث علماء چھپاتے ہیں صحابہ کی جنگوں کے اختلافات کے معاملات کو، میں بتاتا ہوں. اہل حدیث علماء چھپاتے نہیں ہیں، اہل حدیث علماء اس کو اس کے اہل کے سامنے بیان کرتے ہیں. مدارس میں ساری تاریخ کے ضمن میں سب بتایا جاتا ہے کیا کیا ہوا، تاکہ ایک آدمی کو معلوم ہو اسلام کی تاریخ میں کیا ہوا ہے، تاکہ غلط آدمی اس کو غلط بتائے نہیں، صحیح بات معلوم ہو اس کو. لیکن ہر آدمی کو گھروں میں جو جن کو پیشاب پاخانے کے مسئلے معلوم نہیں ہے، جن کو نماز ڈھنگ سے پڑھتے نہیں ہیں وہ لوگ، اور دین کے معاملے میں 50 کوتاہیوں کے شکار ہیں، ان کے سامنے تو صحابہ کے اختلافات کو بیان کر کے اس کا دین پر اعتماد بڑھا رہا ہے کہ گھٹا رہا ہے. اس کے دل میں کیا بات آئے گی، اچھا جن لوگوں کو ہم صحیح سمجھتے تھے وہ ایسے تھے، وہ دین میں پکا ہوگا. اب پھیٹے والے نے میرے علم کی حد تک وہ کہتا اہل حدیث علماء چھپاتے ہیں، اور وہی طوطے کی طرح بہت سارے اس کے سننے والے بھی نقل کرتے ہیں. وہ اس کے بابے جو کہتے ہیں وہ خود ان کا بابا ہے، بتائیے اس کے سوا کسی اور کو نقل کرتے ہیں؟ بابا تو بنانا ہی بنانا ہے، بابوں کا انکار کرنے والا خود بابا بن جاتا ہے، بڑا بابا. اس کے خلاف تنقید کرو، دیکھیے سنتے ہیں. اس نے خود کہا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جنتی کو کیا بنائے گا، منی خدا. آپ کسی کیا بولیں گے اس کو، مرزائی انجینئر والے کو اگر کسی سے آپ کہیں دیکھو کتنی غلط بات بولا، کفریہ بات ہے یہ، منی خدا کا عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے، فوراً اس کی تعویلات کرنا شروع کر. نہیں ان کا پورا کانٹیکس دیکھو. پورا کانٹیکس کیا دیکھو، تو دیکھا سارے لوگوں کے بارے میں صحابہ کا کانٹیکس دیکھا، تو جتنی علماء پر وہ تنقید کرتا ہے ان کا کانٹیکس دیکھا، تو نہیں وہ آنکھ بند کر کے اس کی بات مان لیا. لیکن جیسے اس کے اوپر تنقید کی جائے پورا بیان سنو. صحابہ کے بارے میں پورے حالات کا تو جائزہ لیا نہیں لیا، فوراً تو وہ بابا بنا لیا نا اس کو تم نے. اس کے خلاف تنقید تم برداشت نہیں کر سکتے، اس کی غلطی مانتے نہیں ہو، تو تمہارا بابا ہے، بڑا بابا. جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کیا بنائے گا، بنی خدا.
اس کا کہنا ہے. کبھی آ کے اپنی غلطی مانی, مجھ سے بولنے میں غلطی ہوئی, لیپا پوتی کر رہا ہے. جتنا آدمی گمراہ آدمی کی علامات میں سے ہوتی ہے, غلط بول دیتا ہے لیکن کبھی غلطی مانتا نہیں. لیکن صحابہ کے بارے میں عذر تلاش نہیں کرے گا, اپنے بارے میں کرے گا. جس کو خود مانتا ہے ان کے بارے میں عذر تلاش. اسحاق جھالوی 50 عذر پیش کرے گا, جاوید غامدی عذر پیش کرے گا, مودودی عذر پیش کرے گا, شیعہ عذر پیش کرے گا. شیعہ کے بارے میں نرم بات کرے گا لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں سخت بات کرے گا. بتائیے, حضرت معاویہ کا اختلاف حضرت علی سے, جبکہ حضرت معاویہ کا صحیح سند سے قول ہے کہ وہ حضرت علی کی خلافت کے منکر نہیں تھے, وہ لائق مانتے تھے ان کو اپنے سے زیادہ, صحیح سند کے ساتھ تھے. وہ حضرت عثمان کے قتل کے بارے میں ان سے اختلاف پر تھے, تو ان میں اختلاف تھا, ان کے بارے میں غلط بیانی کرے گا. لیکن جتنے دوسرے لوگ ہیں ان کے بارے میں بات کرے گا عذر تک. شیعہ کے بارے میں, شیعہ حضرت عائشہ کے بارے میں, حضرت ابوبکر کے بارے میں, حضرت عمر کے بارے میں لعنتیں ان پر کرتے ہیں, کافر ان کو قرار دیتے ہیں, منافق ان کو کہتے ہیں. ان سے تیری دشمنی کیوں نہیں ہے؟ حضرت معاویہ سے تیری دشمنی ہے نا, کس کی وجہ سے ہے؟ مولا علی کی وجہ سے. مولا علی بولنا بھی خود ایک بدعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ بھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی بولتے تھے. حضرت حسن, حسین, فاطمہ, کون مولا علی بولتا تھا؟ صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں بولتا تھا. مولا علی اس طرح کا لقب کون دیتا تھا؟ شیعہ دیتے ہیں. تو حضرت معاویہ سے تیرا اختلاف ہے. میں چونکہ اس کو لمبا لے رہا ہوں, یہ ایک ہی سمجھ لیجیے, باقی سارے صحابہ کی فضائل سنتے رہتے ہیں آپ لوگ. حضرت معاویہ سے تو ناراض کس کی وجہ سے؟ حضرت علی کی وجہ سے, جبکہ ان کا معاملہ حل بھی ہو گیا. لیکن شیعہ سے تیری دوستی کیوں ہے؟ ان کے بارے میں تو نرم کیوں ہے؟ وہ حضرت ابوبکر جو حضرت علی سے افضل ہیں, حضرت عمر حضرت علی سے افضل ہیں, حضرت عثمان حضرت علی سے افضل ہیں, لیکن پھر بھی وہ ان کو کافر قرار دیتے ہیں, منافق قرار دیتے ہیں. ان پہ تو اتنا ناراض نہیں ہوتا. تو افضل کے بارے میں تو ڈھیلا ہے, مفضول کے بارے میں بڑا تو, ہاں تیری غیرت بہت جاگ جاتی ہے. حضرت علی کے بارے میں, ابو بکر و عمر و عثمان اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم, ان سب کے بارے میں تیری غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ میں نے کہا کہ شیعہ سے جا کے لڑو آپ, میں کہہ رہا ہوں کہ اصول ویل للمطففین. تیرا ترازو حضرت علی کے بارے میں جب اتنا ٹھیک ٹھاک ہے ایک دم, ہاں سائنٹیفک ترازو تیرا ہے, پی ایچ ڈی کا رسالہ تو لکھ رہا ہے, 4 پمفلٹ بانٹ رہا ہے پی ایچ ڈی کے, اس میں تو حضرت علی کے دفاع میں اتنا زیادہ حریص ہے. حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و عائشہ, ان کے بارے میں تیری غیرت کہاں چلی؟ اب غصہ کیوں نہیں آتا تجھ کو, جبکہ وہ ان کو منافق کہتے ہیں. حضرت معاویہ حضرت علی کو کافر نہیں قرار دیتے تھے, اپنے سے بہتر مانتے تھے صحیح سند سے. اور حضرت علی بھی ان کو جہنمی گمراہ کافر نہیں مانتے تھے. لیکن آپ دیکھیے کہ شیعہ کے بارے میں ایک دم نرم, جا کے نماز پڑھے گا, گلے ملے گا, سب کچھ کرے گا ان سے. ہاں وہ بھی اپنے, حضرت معاویہ اپنے نہیں. یہ گمراہ ہے, یہ آئینہ ہے. اس پہ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے لیکن یہ 5واں پوائنٹ ہے. لیکن اس کو یاد رکھیے, ایسے لوگ, اچھا بعض لوگ ہمارے لوگوں کو بولتے لیکن وہ تو دلیل سے بولتا ہے نا, دلیل سے بولتا ہے لیکن دلیلوں کی تحریف کتنی کرتا ہے, اس کی تعویلات کتنی کرتا ہے. اچھا اس نے کبھی یہ بتایا؟ حضرت علی فرماتے ہیں, یہ بھی کس کی روایت ہے, قول کس کا ہے؟ حضرت علی کا. اس کا تو اس کو چیمپئن ہونا چاہیے نا, مولا علی کا. حضرت علی فرماتے ہیں, حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله, بخاری کی روایت ہے. لوگوں کے سامنے وہی باتیں کرو جو ان کی سمجھ میں آئیں. کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ سب کچھ بتانے کا نہیں رہتا. حضرت علی کیا بول رہے ہیں؟ سب بتا دو, کچھ چھپاؤ مت, بول رہے ہیں.
تو یہ جو اہل حدیث علماء کے بارے میں یہ بول رہا ہے کہ علماء بتاتے نہیں صحابہ کے اختلافات کے بارے میں، تو حضرت علی کے بارے میں بھی تو تہمت ہے نہیں. حضرت علی کیا فرما رہے؟ سب بتاؤ بول رہے ہیں یا یہ بول رہے ہیں لوگوں کے سامنے وہی بتاؤ جو ان کی سمجھ میں آئے، جس کو وہ ہضم کر سکے. ایسی باتیں مت بتاؤ کہ ان کا نتیجہ اللہ اور اس کے رسول کی بات جھٹلانے تک چلا جائیں. کون بول رہا ہے یہ؟ آپ کسی اس کے پیمفلٹ میں یا اس کے کوئی چیپٹر نمبر 2 کیا بولتا ہے ہمارا درس نمبر ریسرچ پیپر نمبر کہیں ہے یہ کیوں چھپایا؟ تو ہی چھپایا. مولا علی بولتا ہے نا حضرت علی کا یہ قول کیوں چھپایا، کیوں نہیں بتایا؟ تو بخاری میں اور آگے نہیں ہے فتن میں. کہاں ہے یہ؟ کتاب العلم میں. یہ کیوں نہیں کبھی گزرا نہیں نگاہ سے؟ سامنے 6 کتاب لے کے بیٹھتا ہے نا، پڑھا نہیں؟ یہ قول کیوں نہیں ذکر کیا حضرت علی کا؟ ان پہ تہمت کیوں نہیں لگاتا ہے کہ وہ بھی چھپانے کی دعوت دیتے تھے؟ علماء کہتے ہیں لوگوں کے سامنے ایسی باتیں مت بتاؤ جن سے ان کے دین میں کمزوری پیدا ہو، صحابہ پر عدم اعتمادی کے نتیجے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات میں شک پیدا ہو جائے. وہی بات جو حضرت علی کہہ رہے ہیں. تو ہمارا عمل اسی حدیث پر ہے، اسی قول پر جو حضرت علی کا ہے. تو مولا علی بولتا ہے کیوں نہیں بتاتا یہ بات؟ صحابہ کے بارے میں اگر آدمی محتاط نہ ہو پوری دین کی عمارت ڈھہ جائے. صحابہ کا اعتماد ختم کر دو، سب ختم. اس لیے ایسے لوگوں کی بات نہیں سننا جو صحابہ کے بارے میں بد زبانی کریں. سارے صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے وعدہ ہے، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جس میں حضرت معاویہ بھی ہے. سب کے لیے وعدہ ہے. کیوں زبان خراب کرتا ہے آپ نے؟ کیوں آخرت خراب کرتا ہے آپ نے؟